اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6517، اردو ترجمہ۔ سور پھونکنے کا بیان۔ مجاہد نے کہا کہ سور ایک سینگ کی طرح ہے، اور سورہ یاسین میں جو ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو زجرۃ کے معنی چیخ کے ہیں، دوسری بار پھونکنا، اور صیحۃ پہلی بار پھونکنا۔ اور ابن عباس نے کہا ناقور جو سورہ مائدہ میں ہے سور کو کہتے ہیں۔ وصنعت تری وابن ابن حاتم الراجفہ سورہ والنازعات میں ہے، پہلی بار سور پھونکنا رادفہ جو اسی صورت میں ہے، دوسری بار کا پھونکنا۔ مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے، اور عبدالرحمن الارج نے بیان کیا، ان دونوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی، جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا۔ یہودی نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر برگزیدہ کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ مسلمان یہودی کی بات سن کر خفا ہو گیا اور اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اور مسلمان کا سارا واقعہ بیان کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سور پھونکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا کونا تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے تھے، یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنی کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 6518، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ اس وقت موسیٰ عرش الہی کا کونا تھامے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6519، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس امر کو نافع نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ ہم سے مقاتل مروزی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس بن یزید ایلا نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا، مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ اب میں ہوں بادشاہ، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے۔ حدیث نمبر 6520، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد
نے بیان کیا، ان سے خالد بن یزید نے، ان سے سعید بن ابی ہلال نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا، جس طرح تم دسترخوان پر روٹی لہراتے پھراتے ہو۔ پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابو القاسم، تم پر رحمان برکت نازل کرے، کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہل ضیافت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے، جس سے آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں؟ پھر خود ہی بولا کہ اس کا سالن بعلم و نون ہوگا۔ صحابہ نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، بیل اور مچھلی، جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی کے حصے کو 70,000 آدمی کھائیں گے۔ حدیث نمبر 6521 اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف و سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی چیز پر کوئی نشان نہ ہوگا، اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 6522 اردو ترجمہ۔ حشر کی کیفیت کے بیان میں ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے والد طاؤس نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے، اور دوسرا فرقہ اپنے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے، اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا، جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ حدیث نمبر 6523 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن محمد بغدادی نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نہومی نے بیان کیا، کہا ان سے قتادہ نے، کہا ہم سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، قیامت میں کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا، اسے اس پر قدرت نہیں کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6524 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا
کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور پیدل چل کر بن ختنہ ملو گے۔ سفیان نے کہا کہ یہ حدیث ان 9 یا 10 حدیثوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 6525 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن اینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ ہوگے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6517 سے 6525 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔